اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑے درست کرتے ہوئے فرماتے کہ میں ایسے آدمی سے کیوں شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ جس وقت لشکر اسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ڈال دیے۔ آپ دیناروں کو الٹتے پلٹتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ اگر آج کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کوئی نفلی کام نہ کریں تو انہیں کوئی حرج نہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ جنت خریدی، ایک مرتبہ روما کے کنویں کھودنے میں اور دوسری مرتبہ لشکر اسرا تیار کرنے میں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ میرے اصحاب میں عثمان مجھ سے عادت میں بہت مشابہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جو تھی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ جب ان کی بیٹی کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کلثوم کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جب حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ عثمان کا نکاح کرو، اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں عثمان سے اس کا نکاح کر دیتا، میں نے ان کے نکاح پہلے بھی وحی کے ذریعے سے کیے تھے۔ مطلب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی تھے اور اس قدر آپ کو محبوب تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے بالفرض اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں تو ایک کے بعد ایک میں ان کر کے ان کا نکاح جو تھا حضرت عثمان سے کر دیتا، لیکن ایک کا نکاح کیا، ان کا انتقال ہو گیا، پھر دوسرے کا کیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو آپ فرماتے اگر میری تیسری ہوتی تو میں ان کا بھی کر دیتا۔ کسی شخص نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان کی شرم کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کبھی نہانے کا ارادہ کرتے ہیں تو گھر میں کواڑ بند کر کے کپڑے اتارنے میں بھی اس قدر شرماتے کہ پشت جو تھی وہ سیدھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ میں عثمان سے شرم حیا کیوں نہ کروں کہ جب اللہ کے فرشتے بھی ان سے شرم حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہت ساری صفات تھیں، بہت خوبیاں تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب کہ آپ محبوس تھے حاضر ہوئے، کون فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ابن عصا جب فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت جب آپ محبوس تھے، محبوس مطلب روکے ہوئے تھے، تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار کے پاس 10 امانتیں محفوظ کر رکھی ہیں۔ سب سے پہلی کہ میں اسلام میں چوتھا مسلمان ہوں۔ دوسری خوبی ان کی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنے صاحبزادی کا نکاح کیا۔ تیسری خوبی ان کی یہ تھی کہ جس وقت ان کا انتقال ہو گیا تو دوسری صاحبزادی سے نکاح کر دیا گیا۔ چوتھی یہ تھی کہ میں نے کبھی نہیں گایا، اور پانچویں خوبی یہ تھی کہ کبھی بدی کی خواہش نہیں کی، اور چھٹی خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ جس وقت سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کبھی اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ ساتویں ان کی خوبی تھی کہ میں نے ہر جمعے کو جب سے مسلمان ہوا ہوں ایک غلام آزاد کیا، اگر کبھی میرے پاس نہیں ہوئے تو میں نے اس کی قضا ادا کی۔ اور آٹھویں خوبی تھی کہ میں نے زمانہ جاہلیت یا اسلام میں کبھی زنا نہیں کیا۔ نویں خوبی تھی کہ میں نے کبھی زمانہ جاہلیت یا اسلام میں چوری نہیں کی۔ 10ویں خوبی یہ تھی کہ میں نے قرآن شریف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی حفظ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو تھی وہ 35 ہجری میں ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن 18 ذی الحجہ کو 35 ہجری میں ہوئی، اور شب جمعہ مغرب اور عشاء کے درمیان حشر کوکب واقع مقام بقیع میں مدفون ہوئے۔ سب سے پہلے آپ ہی تھے جو بقیع میں مدفون ہوئے۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مصر میں سے ایک شخص نے جس کی آنکھیں نیلی تھیں، سرخ تھیں، جس کا نام حمار تھا،
اس نے قتل کیا تھا، لہٰذا آپ کی جو شہادت تھی وہ 35 ہجری میں ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا ہوا تھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، میں نے عرض کیا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ پر یہ ایک مصیبت آ پڑی ہے، میں آپ کو 3 رستے بتاتا ہوں، ان میں سے آپ جس کو چاہے قبول کر لیں۔ پہلا تو یہ کہ آپ نکل کر لڑیے، اللہ کے فضل سے آپ کے بھی حمایتی بہت سارے ہیں اور آپ حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں، یا یہ کہ آپ کسی دوسری طرف سے نکل کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو جائیں اور مکہ معظمہ میں چلے جائیں، وہاں حرم کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ تعرض نہ کریں گے، کیونکہ حرم میں لڑائی جھگڑا جو تھا وہ منع تھا، یا آپ ملک شام چلے جائیے، وہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں باہر نکل کر کبھی جنگ نہیں کر سکتا، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہو کر مسلمانوں کا خون بہاؤں؟ نہ میں مکہ معظمہ میں جا سکتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قریش میں کوئی آدمی حرم محترم میں فتنہ فساد اگر کرائے گا تو اس پر تمام دنیا کا آدھا عذاب ہوگا، اور میں اس وعید کا مورد کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ باقی رہی شام میں جانے کی بات، سو یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجھے گوارا ہی نہیں کہ میں اپنی ہجرت کی جگہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی کو چھوڑ دوں۔